بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی روح مبارک سیدنا محمد فی الارواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو افغانستان پہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے غیر معمولی کام اس زمانے میں بھی کیا تھا, بیکاز اقبال واز ویری فوکسنگ آن افغانستان. کیونکہ he was in touch with the king also. He was in touch with the Afghan scholars, he was in touch with the Afghan kings, he was in touch with the Afghan general. کیونکہ مقصد اقبال کا یہ تھا, دیکھیے, ناٹ فرام دی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو بٹ فرام اے جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. کیونکہ اگر افغانستان کے لوگ, ان کے اسکالرز, ان کے علماء اگر بیچ میں سے نکل جاتے تو پھر ایک طرف سے برٹش امپائر افغانستان پہ قبضہ کرتا, اوپر سے رشینز نیچے آ رہے تھے. اسی کو گریٹ گیم کہتے ہیں جو اپنی ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں. اینڈ افغانستان واز دا بیٹل گراؤنڈ. اب افغانستان کے مولوی علماء اس زمانے میں اپنی سادگی کی وجہ سے بچے ہوئے تھے اس کرپشن کی وجہ سے جو پورے جہان میں پھیل رہی تھی. ان کو ڈیموکریسی کا نہیں پتا تھا, ڈکٹیٹرشپ کا نہیں معلوم تھا, کیپٹلزم کا نہیں معلوم تھا, کمیونزم کا نہیں معلوم تھا, ماڈرن امیونٹیز ان کے پاس نہیں تھی. ماڈرن امیونٹیز ان کے پاس نہیں تھی. وہ ٹف تھے, لڑنے والے تھے, بیسکس ان کو پتا تھی اپنی دین کی, لیکن بیسکس پر جان دینے والے تھے. تو اس وجہ سے اقبال saw that کہ یہ سادگی جو ہے, یہ سادگی اصل میں اس افغانستان کی قوم کو بچا گئی ہے. کیونکہ مسلمان بادشاہ جب اپنے آپ کو ویسٹ سے ایکسپوز کرتے تھے, مسلمان تہذیبیں اور قومیں جب مغرب سے ایکسپوز ہوئیں تو مغرب کے سارے تھاٹ پروسیس بھی ساتھ آئے. جب اقبال نے کہا کہ ہم, وہ ایک شاعری ان کی بڑی خوبصورت اس پہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم آ رہی ہے, تعلیم کی وجہ سے بڑی خوشحالی آئے گی, لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یعنی ہمیں کیا پتا تھا کہ سیکولرزم بھی ساتھ آ جائے گا, لوگ دین کو چھوڑ دیں گے. تو اس کیفیت میں اقبال نے اس اسکالرز کو, ان ملا کو جو افغانستان کے پہاڑوں میں بستے ہیں, سپورٹ کیا کہ یہ لوگ اس وقت تک ویسٹرن انفلوئنس سے بچے ہوئے تھے, مغربی تہذیب نے ان کو کرپٹ نہیں کیا تھا. And that was the reason Iqbal supported them. And the Maghri tehzeeb is driven by these new cons, جن کا اصل objective تو یہ ہے to kill religion. دیکھیے, آپ destroy کرنا چاہتے ہیں religion, اگر آپ اقبال کا ویژن دیکھیے تو ایون افغانستان کے جو طالبان تھے, افغانستان کے طالبان نے جو سسٹم اپنے افغانستان میں قائم کیا تھا, دنیا اس کو بہت ہارش دیکھتی ہے, بڑا اس کو دیکھتی ہے کہ صاحب بڑا انہوں نے پرانے زمانے کا کوئی نظام قائم کیا تھا, لیکن ان کے پاس کوئی دنیا کا واحد ملک تھا جس پر کوئی قرض نہیں تھا. They were not dealing with the Western banking system. کوئی سود اور ربا کا نظام ان پر یہ بھی 10 سال تک نہیں, طالبان 10 سال تک ایگزیکٹلی. وہاں پر کوئی ڈرگز نہیں تھی, وہاں پر کوئی انوائرمنٹ ایسی نہیں تھی کہ جس میں ویسٹرن سویلائزیشن آ کر اپنے انفلوئنس کر کے افغانستان کے ریسورسز نوچ سکتی, جس طرح پوری مسلم دنیا کے ریسورس کھا گئے ہیں یہ. دیٹ واز وائی انہوں نے اس ملا کو, جو ملا عمر کی حکومت تھی وہاں پہ, اس بیچارے کی حکومت کو جو تباہ کیا ہے. وی آل نو کہ آئل گیم ہے, آئل گیم وہ ساری اینڈ اوپیم ڈرگ گیم, اینڈ اوپیم اینڈ ڈرگ گیم ہے. تو یہ وجہ تھی کہ جب $200 بلین جو ڈرگز نکلتی ہیں, $200 بلین کی, جس کا 80% افغانستان سے آتا ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر افغانستان کے بارے میں اس وقت کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گلس, یعنی ایشیا جو ہے اٹ از اے کمبینیشن آف اٹس اے جیوگرافی, لیکن اس جیوگرافی میں جو دل ہے وہ افغانستان ہے. اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا, افغانستان سکون سے ہوگا تو پورا ایشیا سکون سے ہوگا. لک ایٹ دی ویژن. اور آج یہی ہو رہا ہے, اسٹل ریلیونٹ. 1979 سے سوویت انویژن کے بعد سے افغانستان میں ایک سپر پاور کے بعد دوسری سپر پاور انٹرفیئر کرتی چلی آ رہی ہے. آج امریکن اور نیٹو وہاں موجود ہے اور پورے ایشیا میں فساد برپا ہوا ہے. اور صرف اس وجہ سے ہے کہ افغانستان میں جو فورن آکوپیشن کو ریزسٹ کر رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ ملا کر رہا ہے. بالکل. دیٹ از وائی یو فائنڈ علامہ اقبال کی جو ایک خوبصورت فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اچھا, یعنی بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, یعنی جو فطرت ہے, جو نیچر ہے, جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تاریخ انسانیت ہے, اس کی جو حفاظت کرتا ہے, یا وہ شخص کرتا ہے جو ڈیزرٹ میں رہتا ہے یا جو پہاڑوں میں رہتا ہے. بالکل. یہ ٹف لوگ, بیکاز دے آر ناٹ ان ٹچ ود اینی تھنگ, وہ ویسٹرن سویلائزیشن سے کرپٹ نہیں ہوئے ہوتے.
اور اسی وجہ سے وہ ٹف ہوتے ہیں. اور یہ Hardcore حیرت ہیں. انگیز بات ہے. دیکھیے کہ 1932-33 وغیرہ میں علامہ اقبال بار بار افغانستان گئے, وہاں کے بادشاہ سے ملے اور ملا سے ملے. تو اس پر ہم دوبارہ اب آئیں گے, لیکن اگین وہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اقبال افغانستان کے ملا کو فیسینیشن سے کیوں دیکھتے تھے. بالکل. وائی ہی تھاٹ کہ مسلم دنیا میں اگر کوئی ویسٹرن امپیریلزم کو ریزسٹ کر سکتا ہے تو وہ افغانستان کا ملا ہے. ٹھیک. اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ, ہی از رائٹ. آج بھی یہی ہو رہا ہے. نیٹو اور امریکنز کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں. اور رشین یا اس سے پہلے رشین کو سوویٹس کو نکالا تھا, انہوں نے نکالا تھا. تو یہ بیسکلی دیر آر آل دا سیم پیپل, چاہے وہ برٹش کی شکل میں آئے یا رشین کی شکل میں آئے یا امریکن نیٹو کی شکل میں آئے. ان کا امپیریل فورسز جو ہیں ان کا مقصد یہی, اور کافی عرصے یعنی کہ یہ 200-250 سال سے یہ مقصد چلا آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جو رشین امپائر تھی وہ 17th اور 18th سینچری میں رشیا سے نکل کر سینٹرل ایشیا سے نیچے آ رہی تھی. وہ بھی مسلمان علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے. تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, قازقستان, یہ سارے علاقے, سمرقند, بخارا, خیوا, یہ سارے مسلمان علاقے جن پر رشیا قبضہ کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا, اور پورا انڈینز اور مڈل ایسٹ سب کانٹیننٹ جس کے اوپر انگریز قبضہ کرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے, ان کے درمیان جو ریزسٹنس تھی وہ افغانستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.